یا علی مدد۔ حضور گزارش یہ ہے کہ ایک کافی عرصے کے بعد پشاور میں مجھے حاضر ہو کر آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن تعجب بھی ہے کہ یہاں سب بلا فاصل کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا فاصلہ ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا کہ کون کہاں ہے۔ تو جو بھی علی کو بلا فاصل مانتا ہے وہ آگے تشریف لے آئے، جو جوان بیٹھے ہیں وہ آگے آئے، بزرگ بیٹھ رہے ہیں، جوان آگے آئے۔ یہ کیا آپ صحابہ لے کے بیٹھ گئے؟ آئیے صاحب آگے تشریف لے آئے، آگے بیٹا ٹھہر بیٹھا انہیں ذرا آگے آنے دیں۔ آئیے صاحب آگے، ذرا یہ بچے ہیں نا سائڈ پہ، بچوں کو ذرا سائڈ پہ کریں، آئیں آپ تشریف لیں۔ اللہ آ جائیں گے بابا جی کو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر، محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب
قدر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صلاۃ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. آئیے ذرا تشریف لے آئیے، آئیے سامنے آ جائیے، ایک بار پھر درود پڑھیے گا. صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں فتبارک اللہ احسن الخالقین کے تابعدار نے رہتی دنیا تک کے لیے تمام تر امت مصطفی کے ایک ایک فرد پر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرمایا ہے کہ دیکھو میرے محمد کی عظمتوں کا مقام مجھ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ میں حکیم مطلق تمہیں یہ فیصلہ سنا رہا کہ جو رسول دے وہ لو. توجہ فرمائی صاحب، یہ بیٹا ذرا آواز کا وما مولانا آپ گھر یہاں تشریف اپنی بات میں ادھر آئے شام جی ضرور آئے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو. اب اس حکم میں محدودیت نہیں ہے، رسول جو دے وہ لو، اس میں حد بندی نہیں ہے کہ جو رسول دے رہا ہے اگر تمہارا دل و دماغ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تو بے شک نہ لو. نہ، جو رسول دے. اگر تمہارے معاشرے کا رواج رسول کے فیصلے کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو بے شک نہ دے، لیکن جو رسول دے. نہیں صاحب، جو کچھ میں دے رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے پردہ ہٹاؤں، اور نہ میری خطابت میں یہ بات شامل ہے، میں صرف گزر رہا ہوں. یعنی جو رسول دے وہ لو، یہ نہیں دیکھنا کہ جو رسول دے رہا ہے وہ آیا میرے مزاج کے مطابق ہے، میرے دل و دماغ کے مطابق ہے، یا میرا جو برادری عزم ہے
جو قبائلی رواج ہے اس کے مطابق ہے. نہیں، تم نے یہ نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا محمد بن عبداللہ نہیں، دینے والا محمد بن عبداللہ نہیں، بلکہ دینے والا محمد رسول اللہ ہے. وہ جو فیصلہ سنا رہا ہے وہ بحیثیت رسول سنا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اللہ اس کے حق میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں جو رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جو رسول دے اس کی اطاعت سے بغاوت نہیں کرنی، بلکہ ہر حالت میں اس کے فیصلے کو قبول کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہ مت نہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ میری طبیعت کا تقاضا کیا ہے. تم نے تو صرف اور صرف رسول کی اطاعت کرنی ہے کہ جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. کس قدر مقام عظمت رسول ہے کہ بغیر شرط کے اللہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ خبردار میرے محمد کے فیصلے پر لفظ کیوں ادا نہ کرنا. واہ صاحبان، یعنی رسول کے کسی فیصلے پر کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کیوں کا لفظ ادا کر سکے. جو بچے نہیں دے سکتے، جو صاحبان نہیں دے سکتے، ان کی مجبوری ہے. جو لے رہے ہیں انہیں بولنا چاہیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی اللہ نے عظمت رسول منوانے کے لیے امتی پر لفظ کیوں کا دروازہ بند کر دیا. رسول کے فیصلے پر کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کیوں کا لفظ ادا کرے. دیکھیں نا ذرا عظمت رسول پر نگاہ ڈالے. اللہ فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. میرے حبیب، ہم تیرا بار بار وجہ اٹھا کر، چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب اللہ یہ کہنے کے بعد آگے کیا کہتا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب قبلہ اسی کو بنائے دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے. جو فرمائی صاحبہ بات سمجھ میں آئی ہے. یعنی ہم ان قریب قبلہ اسی کو بنائے دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے. جب قبلہ وہی بنا جس سے رسول راضی ہے تو لاکھ کوئی قبلے کا طواف کرتا رہے، اگر محمد راضی نہیں ہے. یہ آپ نعرہ نہیں لگایا کرتے، چپ کر کے سنتے ہیں آپ لوگ. اچھا، تو یہاں میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے، جو فکرہ میں دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ میرے حبیب، ہم تیرا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا، بار بار دیکھ رہے ہیں. اب حضور توجہ کیجیے گا، یہاں اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو کیوں دیکھ رہا ہے. واہ صاحب، یہاں اللہ اپنے حبیب سے یہ نہیں فرما رہا جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ رسول سے نہیں کہہ رہا کہ میرا حبیب تو آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں. نا، اللہ لفظ کیوں ادا نہیں کرتا، بلکہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ ہم ان قریب قبلہ اسی کو بنائے دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے. اگر کوئی ساری زندگی قبلے کا طواف کرتا رہے اور محبت کا عشق دل میں نہیں ہے،
اللہم صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو جب اللہ رسول کے عمل پر، رسول کے فعل پر لفظ کیوں ادا نہیں کرتا، تو پھر کسی امتی کو یہ حق ایسے حاصل ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر لفظ کیوں ادا کرے، جو محبت دے وہ لو۔ اچھا جی، چونکہ میں آپ کے ماحول سماج سے ناواقف ہوں، میں یہاں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ میں اب آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نساء کی، جس میں اللہ عظمت مصطفیٰ کا قصیدہ سنا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، میرے حبیب تیرے رب کی قسم۔ بیٹا ذرا بات سمجھے میں کیا دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ ذرا کوشش کریں کہ میں کیا دے رہا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، میرے حبیب تیرے رب کی قسم۔ قسم اپنی ذات کی کھاتا ہے، نسبت رسول سے دے رہا ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ رسول کی نسبت کی عظمت منوا رہا ہے۔ تو جب اللہ عظمت رسول منوانے کے لیے اپنے آپ کو رسول سے نسبت دے رہا ہے، تو پھر آئیے رسول جن نسبتوں کو بیان کر رہے ہیں، علی منی وعنا منہ، فاطمہ بنات منی، الحسن والحسین منی وعنا منہما۔ تو جب وہ عظمت دیکھتے ہو اور وہ نسبت دیکھتے ہو تو پھر ان نسبتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ تیرے امتی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر اختلافی مسئلے کا حل تجھ سے نہ لے، اور جب تو حل سنا دے تو پھر اپنے دلوں میں تیرے فیصلے پر شک بھی نہ لائیں۔ اب کون کون شک کرتا رہا، یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں اس سے پردہ اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے جس نے تیرے فیصلے پر شک کیا، میں جہاں مومن وہاں مومن۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان لگے نعرہ حیدری، جنوبی آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ دیکھیے میں پھر آگے پڑھ رہا ہوں، بیٹا ایک دفعہ سٹ کر لوں گی، بات بات نہیں چلے گا۔ ایک میں اور پھر آگے پڑھ رہا ہوں، سورہ الاحزاب کی۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے حبیب کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ صاحب جی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھ رہے ہیں وہ میرا ساتھ دے۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو، مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رسول جو فیصلہ سنا دے، وہ رسول کے فیصلے پر اپنا فیصلہ مسلط کر سکے۔ یعنی
رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے سکے. میں ایک فکرہ دے رہا ہوں پھر وہی کہوں گا کہ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. اللہ نے جس طرح مومن مرد کا ذکر کیا ہے ویسے مومنہ عورت کا ذکر کیا ہے. یعنی اللہ نے کسی کو حکم سے خارج نہیں کیا. یعنی جس طرح مومن مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے اسی طرح کسی مومنہ عورت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے سکے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. آگے کیا ہے؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے وہ جہاں بھی گمراہ ہے وہ وہاں بھی. سبحان اللہ اسی عظمت مصطفیٰ کے پیش نظر جو اللہ ہم سے منوا رہا ہے میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ الحجرات کی یہ آیت ہے آیت نمبر 1. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے مسلمانوں اگر تمہیں کبھی اپنے رسول کے ساتھ قدم پر قدم شانہ بہ شانہ چلنے کا موقع ملے تو خبردار عظمت محمد کو بھلا نہ دینا. رسول کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا. صاحبان پشاور تھوڑا سا وسیع و خط ہو کر خطیب کو جواب دے. اللہ اکبر کیا مقام عظمت رسول ہے کہ اللہ کس طرح درس دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے مسلمانوں اگر تمہیں کبھی رسول کے ساتھ چلنے کا موقع ملے تو خبردار اپنے قدم کو رسول کے قدم سے آگے نہ بڑھانا. پتہ چل گیا نا کہ کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ رسول اور بیٹا کہاں سے اٹھے تو بیٹھ جاؤ شہباز. کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے قدم سے آگے قدم بڑھا سکے. یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی شیعہ مجتہد نے کسی شیعہ علامہ نے کسی شیعہ مولانا نے کسی شیعہ خطیب نے کسی شیعہ ذاکر نے کسی شیعہ واعظ نے کسی شیعہ شاعر نے کسی شیعہ بلند موالی نے کبھی کہیں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ علی نے محمد کو نماز پڑھائی. واجب تو چپ کر کے رہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ خبردار رسول کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھانا. یہی وجہ ہے بیٹا موسوعۃ امیر المومنین جس میں اس وقت 5,000 حدیثیں علماء کو جمع کر چکے ہیں. یعنی ایک اتنی موٹی ایک کتاب ہے 62,000 حدیثیں جو رسول نے علی کی شان میں بیان کی ہیں اس موسوعہ میں جمع کی جا چکی ہے. جتنا میں پڑھ سکتا ہوں میں نے پڑھا ہے. کہیں مجھے نہیں ملا کہ علی نے محمد کو نماز پڑھائی. بلکہ اگر کچھ ملا ہے تو نحو البلاغہ میں یہی ملا ہے کہ عظمت رسول کا درس دیتے ہوئے علی اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں علی ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ
اتباعا فصیل اثر امہ، میں ساری زندگی رسول کے پیچھے پیچھے اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے درود نہیں پڑھیں گے آپ سے؟ یہ دیکھیے کس طرح درس تعظیم رسول دیا جا رہا ہے۔ اچھا جو بچے خاموش بیٹھے ہیں، میں نے تو پہلی بار حاضر ہوا ہوں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن ان سے میرا ایمانی رشتہ ہے، ان سے میرا روحانی رشتہ ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، میرے عزیز ہیں، میں انہیں کہنے کا حق رکھتا ہوں، انہیں سنانے کا حق رکھتا ہوں کہ میرے بچوں بے شک آپ خاموش رہو، لیکن آج ذرا شب معراج دیکھو کہ جب بیت المعمور میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہمارے رسول کے استقبال میں سارے انبیاء جمع ہوئے، میں فکرہ دے گیا تجھے سارے چپ کر گئے ہو، ہمارے رسول کے استقبال میں اللہ اکبر محمد آتا ہے، نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، فاطمہ آتی ہے، محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان آل محمد بلند سے بلند صلوات۔ تو شب معراج بیت المعمور میں جب ہمارے رسول پاک جلوہ فکر ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل کے کل علیہ السلام وہاں جمع تھے، وقت ہو گیا نماز کا۔ اب میں ایک بہت بڑے علامہ جو ہمارے اہل سنت بزرگوں کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت علامہ الہی بخش، کرشن نگر جامع مسجد کے وہ خطیب تھے لاہور کے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معراج النبی۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہمارے نبی نے بوقت نماز انبیاء کو دیکھا تو سوچنے لگے دل میں کہ یہ میرا باپ آدم ہے، یہ دادا ابراہیم ہے، یہ بھائی یعقوب ہے، یہ بھائی موسیٰ ہے، یہ بھائی عیسیٰ ہے، تو اب نماز کون پڑھائے گا؟ میں پنجاب میں اس سے آگے نہیں پڑھا کرتا، آپ جو بندے مجھے پڑھنا پڑ گیا۔ رسول سوچنے لگے کہ سب یہ موجود ہیں، ان میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، تو اب نماز کون پڑھائے گا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل انبیاء کی انہوں نے لکھا ہے انبیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، رسول کا دایاں بازو پکڑ کر بلند کیا اور بلند کر کے کہا تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھے، اللہ نے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا ہے، تو جب کوئی نبی میرے نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، اللہم صلی محمد، میں نے اگلا فکرہ نہیں دیا، اور اکثر میرے بچے اور میرے عزیز میرے بزرگ چپ کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ گلفام صاحب نے کیا کہہ دیا، اور بابا جان میں اتنا کہہ گیا ہوں بیٹا کہ جب کوئی نبی ہمارے نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی غیر نبی محمد کو نماز۔ حضرت علامہ الہی بخش صاحب نے اپنی کتاب معراج النبی میں
ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں اے مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے جس نبی کا بازو پکڑ کر جبرائیل صف انبیاء میں بلند کرتے، کسی نبی کی کیا ضرورت کہ میرے اس نبی کی برابری کا دعویٰ کر سکے. بات پہ مجھے یہاں تشریح کرنی پڑ رہی ہے. میرے جس نبی کا بازو پکڑ کر جبرائیل صف انبیاء میں بلند کرتے، کسی نبی کی کیا ضرورت کہ میرے اس نبی کی برابری کا دعویٰ کرے. اب تو ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ جس نبی کا بازو پکڑ کر جبرائیل بلند کر دے، جب اس کی برابری کا دعویٰ کوئی نبی نہیں کر سکتا تو غدیر کے میدان میں جس نبی کا بازو پکڑ کر وہی نبی بلند کر. اے صاحبان اسلام و ایمان، خبردار رسول کے قدم سے آگے قدم کبھی نہ بڑھانا. بھائی قدم بڑھانا تو دور کی بات ہے نا. میری گزارش سنیں، جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں وہ کرو، جو چپ کر کے بیٹھے وہ چہرے بھی میں نے دیکھ لیے ہیں، بلکہ جو نعرہ بھی نہیں لگاتے میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں. رسول کے قدم سے قدم آگے بڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ اللہ کس طرح عظمت رسول کا ہم امتیوں کو دست دیا جا رہا ہے. اللہ پھر اسی سورہ الحجرات آیت نمبر 2، پہلے 1 تھی اب آیت نمبر 2 ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر میرا محمد رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سے تمہیں اپنی بات میں بٹھا دے، نہیں لیا گیا فکرہ، نہیں لیا گیا. اگر میرا محمد رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سے تمہارے سب کچھ پر پردہ ڈالتے ہوئے خیالوں پر بھی اور دلوں کے وہموں پر بھی تمہیں اپنی بات میں بیٹھنے کا شرط ادا کر دے تو خبردار دوران گفتگو محبت کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. تو جس کی آواز پر ہم آواز بلند نہیں کر سکتے، جس کی آواز پر کوئی امتی آواز بلند نہیں کر سکتا، پھر اس کے فیصلے کو کوئی امتی تبدیل کیسے کر سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ اگر رسول کہتے ہیں آؤ تو پھر آؤ. آپ فرما رہے تھے جناب یہ ایسی باتیں دیکھیں نا. اب میں یہاں کیا کرتا جب 80% نہیں 90% خاموش رہ گئے تو اب یہاں خطیب بیچارہ کیا کرے؟ اگر رسول کہتے ہیں آؤ تو پھر آؤ، اور اگر رسول کہتے ہیں جاؤ تو پھر مت کہو کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، اسے علمدار مان کر اس کے علم کے سائے میں ہم کیسے جائیں. اور اگر رسول کہتے ہیں لاؤ تو پھر لاؤ. ایک بار درود پڑھے صلوات. بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ بیٹا بیٹا کوٹ والے بیٹا اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاباش میرا بیٹا، ذرا مجھے اپنا چہرہ دیکھ لینے دو.
ہے تاکہ میرے کچھ گناہ ختم ہو سکے تو کیجئے. اگر رسول کہتا ہے آؤ تو پھر آؤ, اگر رسول کہتے ہیں جاؤ تو پھر جاؤ, اور اگر رسول کہتے ہیں لاؤ تو پھر لاؤ, کیونکہ کہنے والا محمد بن عبداللہ نہیں. صاحبان پشاور جس انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں, ابھی تک میں نے اس انداز میں تقریر کو شروع ہی نہیں کیا, اس لیے کہ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. لو میں اور آیت پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم. اے مسلمانوں, جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے, جہاں ہو, جس حالت میں ہو, جواب دو. بچوں بات سمجھو میرا بیٹا, اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھو, اگر نہیں آتی تو جو داد دے رہے ہیں ان سے پوچھنا کہ گلشان صاحب نے کیا پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول. اے ایمان والو, جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں آواز دے, تمہیں پکارے تو فوراً ان کو جواب دو. اب یہ ہے آیت اور یہ ہے تاریخ کہ ایک رضی اللہ نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے آواز دی. واہ چپ کر کے بیٹھ گئے. کتب خاصہ میں بھی اور کتب عامہ میں بھی, یعنی ہمارے ہاں بھی اور ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی ان کا اسم کرامی موجود ہے, لیکن میں نے نہیں لیا. جو داد دے ان سے پوچھ لینا کہ وہ کون تھے. اب وہ ہے حالت نماز میں, رسول نے ان کو آواز دی, صحابی نے آواز تو سن لی لیکن دل میں سوچا بلانے والا ہے رسول, نماز ہے اللہ کی, نماز ہے اللہ کی, بلانے والا ہے رسول. پہلے نماز ختم کر لوں پھر رسول کے پاس چلا جاؤں گا. رسول نے پھر آواز دی. دیکھیں نا, ذرا ایک بات سن لیں. شرعی طور پر ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ جب مسجد میں جاؤ اور صرف ایک آدمی ہو اور وہ بھی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دوسرا نہ بیٹھا ہو تو سلام نہ کرو, کیونکہ سلام کرنا ہے سنت, جواب دینا ہے فرض. وہ پہلے فرض ادا کر رہا ہے. تم سے سلام نہ کرو. جب ہمارے لیے رسول کا یہ حکم ہے کہ اگر ایک شخص اور نماز پڑھ رہا ہو تو تم سے سلام نہ کرو, تو رسول تو وارث شریعت ہے, رسول تو عین شریعت ہے, رسول تو روح شریعت ہے. دیکھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہا, رسول نے اسے آواز دی, وہ نہیں آئے, پھر بلایا, پھر نہیں آئے, تیسری مرتبہ پھر بلایا, جلدی جلدی نماز تمام کر کے پہنچا. یا رسول اللہ حکم. اب رسول نے حکم نہیں سنایا, دونوں کے ہاں یہی درد ہے. رسول نے فرمایا پہلے یہ بتا, جب میں نے تجھے پہلی بار پکارا تھا آواز نہیں سنی تھی؟ کہتا ہے مولا سن لی تھی. فرمایا پھر آیا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مولا نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا وہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا. دیکھا, یہ ہے مقام عظمت مصطفیٰ. ذرا درود پڑھیے گا. سلام. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک ایک قدم ادھر آ جائیں. باہر سے آنے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. آ جائے گی بلا تکلف آ جائے. آئیے ایک ایک قدم ادھر تشریف لے آئے. بیٹا آپ ذرا آگے آ جائیں, ذرا آگے آ جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ مولا سن لی تھی. فرمایا پھر آیا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مولا نماز توڑ دیتا. جب اس نے کہا نا نماز توڑ دیتا، رسول فرماتے ہیں نماز لی کن سے ہے؟ چپ کر گئے ہو نا سارے. نماز لی کن سے ہے؟ مولا آپ سے. تو فرمایا بلا کون رہا تھا؟ مولا آپ. تو فرمایا اللہ کا فیصلہ نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے مسلمانوں، جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول پکارے فوراً جواب دو. تو تو جواب نہ دے کر اپنی نماز کو کیسے بچا سکتا؟ اجازت دیں گے ایک آیت پر پڑھ ہے اجازت؟ پڑھ یہاں پر آئے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں یاد رکھو، جب بھی میرے رسول کو پکارو ایسے مت پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول. ہائے ہائے، کاش میرے پاس کچھ اتنا وقت ہوتا کہ میں اسی موضوع پر کچھ بہت زیادہ آگے لے کے آپ کو جا سکتا، تو میں بتاتا کہ شیعہ عظمت رسول کیسے مانتے ہیں. آج ہمیں دعویٰ دیا جاتا ہے کہ شیعہ علی کو رسول سے بڑھاتے ہیں، شیعہ علی کو رسول سے ملاتے ہیں، اور بابا جان ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو رسول نے منوایا ہے. دیکھیے کوئی شیعہ نہ علی کو اللہ سے ملاتا ہے، نہ علی کو اللہ بناتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ علی اللہ کی جگہ ہے. کوئی شیعہ نہیں کہتا، اور نہ کوئی شیعہ علی کو رسول سے ملاتا ہے، بلکہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے، یا خود علی نے تسلیم کروایا ہے. علی خود تسلیم کروا رہے ہیں. الہی کفانی فخرا ان تکون لی ربا وکفانی عزت ان اکون لک عبدا. میرے اللہ، میں علی علی ہونے کے باوجود اگر کسی بات پر فخر کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ تم جیسا رب العالمین مجھ علی کا خلاف ہے. بچوں سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیعہ اور غیر شیعہ کو لڑانے کے لیے اور ان کے درمیان خلیج واقع کرنے کی خاطر بین الاقوامی سطح پر ایک سیاسی طور پر طاغوتی قوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ نقل کفر نباشت علی کو اللہ مانتے ہیں یا اللہ سے ملاتے ہیں. نانا، ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے، رسول نے منوایا ہے، اور علی منوا کے جا رہا ہے. اللہم انت الخالق وانا المخلوق. اب کچھ لوگ داد نہیں دیں گے، تھوڑا سا میرا رخ بدل گیا. یہ علی خود منوا رہے ہیں. موصوبت و امیر المومنین میں جو باب ہے علی کی مناجات کا، اس مناجات کے ابواب میں علی کی یہ دعا موجود ہے کہ اللہم انت الخالق وانا المخلوق، انت المالک وانا المملوک، انت الرازق وانا المرزوق، انت الرب وانا المربوب، انت المعطی وانا السائل. میرے اللہ، میں علی اعلان کر رہا ہوں کہ تو خالق ہے. چپ کر گئے؟ میرے اللہ، میں علی اعلان کر رہا ہوں کہ تو خالق ہے اور میں علی تیری مخلوق ہوں. مسلمانان عالم، جس خالق کی مخلوق علی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ ہماری سمجھ میں کیا ہے؟
نہیں ہوئے؟ میرے اللہ انت الخالق وانا المخلوق، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو مالک ہے میں تیری ملکیت ہوں، تو رازق ہے میں تجھ سے رزق دینے والا ہوں، لینے والا ہوں، کائنات میں رزق تقسیم کرنے والا علی۔ سائل کے ایک سوال پر اونٹوں کی قطار دینے والا علی، گھر کی تمیز فضہ کے سونا بنانے پر فضہ کو اپنا مقام دکھانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹ کر فرمانے والا علی کے فضہ دیکھ، اب تو علی کے پاؤں کے نیچے دیکھا سونے کے ذخائر نظر آئے، کہا مولا وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا فیصلہ نہیں سنو، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اے محمد و آل محمد ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کائنات ہمارے قبضے میں ہے، لیکن فاقے اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب امام ایسا ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، اللہ ایمان نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، جس انداز میں آپ نے مولا علی کے یہ کلمات لیے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے نوجوان بیٹے اور میرے بھائی اس انداز میں مولا کا کلام لیں گے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں الہی کفانی فخرا ان تکون لی ربا وکفانی عزت ان اکون لکا۔ کوئی بات بیٹا میرا بیٹا پانی پینے اچھا پھر آرام سے الہی کفانی فخرا ان تکون لی ربا، میرے اللہ میں علی اپنے ولی ہونے پہ ناز نہیں کرتا۔ واہ جی واہ، جو چپ کر جاتے ہو، میں علی اپنے ابو الائمہ ہونے پر فخر نہیں کرتا، میں علی اپنے ابو الحسنین ہونے پر، نفس رسول ہونے پر، زوج بطول ہونے پر فخر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں پشاور کے رہنے والوں میرے عزیزوں ذرا سنو کہ علی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر فخر کرتا ہوں تو اس بات پر کرتا ہوں کہ تجھ جیسا رب العالمین مجھ علی کا بھی رب ہے۔ میرے بچوں میرے بیٹوں میرا ذرا ساتھ دینا، تقریر کے دوران رخ تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں بدلا ہے، کیوں ادھر آ گیا ہے، بس آ گیا ہے تو میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ الہی کفانی عزت ان اکون لک عبدا، مجھ علی کے لیے سب سے بڑا عزت کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ میں علی علی ہوتے ہوئے تیرا بندہ کہلوا رہا ہوں۔ میرے اللہ میں نے تجھے پیسے مانگے، بیٹا جلدی پیسے ایک سلسلہ ہے جو رک گیا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الہی کفانی فخرا ان تکون لی ربا وکفانی عزت ان اکون لک عبدا، میرے اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں
تجھے ایسے پایا جیسے میں چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، میں نے تجھے ایسے پایا جیسے میں چاہتا ہوں. فَاجْعَلْنِي كَمَا تُرِيدُ، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہوں. اہلیہ نے پشاور جو میرا ساتھ دے سکتے ہو تو اے اللہ، میں علی نے تجھے ویسے پایا جیسے میں چاہتا ہوں. ہے پردوں میں پھر بھی علی کہہ رہا میں نے ویسے پایا جیسے میں علی چاہتا ہوں. اچھا ایک فکر دیکھ، میں نے کون سا روز آنا ہے؟ یہ تو بس آ گیا تقدیر کے اعتبار سے اور آپ کی زیارتیں کرنے کے اعتبار سے. آدم علیہ السلام سے لے کر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری کتب کو کھنگال کے کہہ رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں کہا کہ میرے اللہ میں نے تجھے ویسے پایا جیسے میں چاہتا ہوں. تمام تو مجھے کیسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. اب اللہ کیسے بنانا چاہتا ہے؟ بخاری شریف کے، مسلم شریف تو، مشکات شریف کی، اصول کافی 4، بہار الانوار 5. میں صرف کتابوں کے نام لینے میں وقت بسر نہیں کرنا چاہتا تو پہلے بڑی دیر سے بٹھایا گیا. وہ 3 کتابیں میرے بھائیوں کی ہیں، میرے اسلامی بزرگوں کی ہیں. یہ 2 کتابیں مکتب تشیع کی ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. ان 5 کتابوں میں یہ درج ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے عشق میں فنا ہو جاتا ہے. حدیث قدسی پڑھ دوں داد دو گے؟ من طلبنی فقط وجدنی ومن وجدنی فقط عرفنی ومن عرفنی فقط احبنی ومن احبنی فقط عشقنی ومن عشقنی فقط عشقتہ ومن عشقتہ قتلتہ. ہائے ہائے عجیب آپ صاحب بڑی ہے. آلِ محمد بلند سے بلند تر صلوات. من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے اللہ کو خلوص نیت سے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا. من طلبنی فقط وجدنی ومن وجدنی فقط عرفنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کی. ومن عرفنی فقط احبنی، جس نے میری معرفت حاصل کر لی اس نے مجھ سے محبت کی. پتہ چل گیا معرفت کے بعد ہے محبت. اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو دعویٰ بیکار ہے. اگر کہو تو نہج البلاغہ کا ایک فقرہ پڑھ دوں. پہلے خطبے میں حضرت علی فرما رہے ہیں اول الدین معرفت، دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. اللہ اللہ کرنا اور بات ہے، معرفت میں رہنا. من عرفنی فقط احبنی، جس نے میری معرفت حاصل کر لی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقط عشقنی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے عشق کیا. اور عشق کبھی یک طرفہ نہیں ہوتا، برابر دونوں طرف سے ہوتا ہے. جب جس نے مجھ سے عشق کیا پھر کیا ہوا؟ عاشق تو میں اس کا عاشق بن گیا. اور جس سے میں نے عشق کیا تو عاشق کا مزاج ہے کہ وہ محبوب کے سائے پر کسی غیر کا سایہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. تو جس کا میں عاشق بنتا ہوں جب
جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ قتل تو اسے اپنے عشق میں قتل کر دیتا ہوں۔ آپ بچے نہیں سمجھ سکتے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسے میں اپنے عشق میں قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں اپنے عشق میں قتل کر دیتا ہوں فعلیہ دیتہ، پھر اس کی دیت، اس کا خون بہا ادا کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جب تو جسم اور جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے مبرہ و منزہ ہے، تو پھر تو دیت کیسے بنتا ہے؟ تو اب اللہ بتا رہا ہے میں کیسے بنتا ہوں۔ بخاری شریف 1، مسلم شریف 2، مشکات شریف 3، اصول کافی 4، بہار اللہ 5۔ اللہ فرماتا ہے میں دیت کیسے بنتا ہوں۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میرے آگے والے چپ کر گئے ہیں۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ورجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وقلبہ الذی یعقل بہ، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ مسلمان نام آدم، آؤ آدم سے لے کر اس وقت تک ہمیں وہ گھرانہ دکھاؤ جس گھرانے کے ہر فرد کی آنکھ عین اللہ ہے، کان عزم اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ۔ ایک نعرے پہ دم پہ سبحان اللہ۔ واہ زبان کے ساتھ دل بولا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا۔ ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو، دل کھول کے بولو، ذرا زور سے بولو۔ نعرہ حیدری۔ واجبہ صاحبان پشاور، میرے دل کی ایک ایک دھڑکن آپ کے لیے دعا گو ہے کہ آپ نے اتنا مشکل موضوع جو کہ اکثر ہمارے بچے یا بزرگ برداشت نہیں کر سکتے، آپ نے اس آسان طریقے سے دیا ہے کہ میں دعا دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ بناتے ہیں، شیعہ علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں یہ وہ ہے وہ یہ ہے۔ آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ منوایا ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پر شیعہ سنی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے یہ تانا دیتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں یہ وہ ہے وہ یہ ہے۔ نام
حضرت جی خود فرما رہے ہیں یا من ہوا یا من لا یعلم اللہ ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا کیف ہوا الا ہوا ہوا. ایسا وہ ذات جو ہے کب سے ہے کہاں کہاں ہے کس پر ہے کس میں ہے اے وہ ذات یا من ہوگا یا من لا یعلم ما ہوگا وہ جو ہے جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے کس میں ہے کس پر ہے کب سے ہے کب تک ہے کوئی نہیں جانتا مگر ہے یہاں جتنے تاریخدان بیٹھے ہیں جو ماں کی گودیوں سے مدرسے سکھتے چلے آ رہے ہیں ان کا ذہن میں نام ہوگا حضور آپ کے ذہن میں بھی نام ہوگا. جب علی نے یہ فرمایا تھا مسجد کوفہ میں شاہ بن فہان علی کا صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا دیکھ کر کہتے ہیں یا علی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے کس میں ہے کب سے ہے کہاں کہاں ہے آپ نے خطبے میں فرمایا ہے انا جم اللہ انا جد اللہ انا عین اللہ انا نشان اللہ انا وجہ اللہ انا بشیرت اللہ. چپ کر گئے ہو نا چپ کر گئے ہو نا مولا علی میں نے یہ خطبہ آپ سے سنا ہے اسی منبر سے سنا ہے. آپ نے فرمایا انا جب اللہ انا عین اللہ انا عذر اللہ انا قد اللہ انا نفس اللہ انا مشیت اللہ. پھر آپ کیا ہے اور وہ کیا ہے فرمایا خاموش نحنو نحنو ہوا ہوا ہم ہیں. توحید کے کلمات سے تنگ تو نہیں آ گئے. آج بچے میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں جس ملک میں میں گیا مجھ سے پوچھا جاتا ہے یہاں بھی پوچھا جاتا ہے دوران محرم بھی سوال ہوا ہے یعنی حالانکہ وہ تقریر لائیو آ رہی تھی. پھر پہلے سوال ہوا کہ گلفان صاحب اس بات کو واضح کرنا کہ حضرت علی نے جو یہ فرمایا ہے نحن وجن اللہ نحن جم اللہ نحن جم اللہ نحن وجہ اللہ. پھر بتائیں یہ کیسے ہے. وہاں میں نے 4 دن برابر وجہ اللہ عین اللہ ید اللہ پر مشیت اللہ پر تقریر کی ہے جو آن کا ریکارڈ موجود ہے. یہاں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں میں صرف ایک بات کہتا ہوں یہ ہے آپ کی بٹھی روشن ہے جل رہی ہے. میرے بچوں توجہ سے سنو اگر پھر کبھی مجھے تقریر لے آئے تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ بچپن کے عربی لغت کے اعتبار سے 17 معنی ہے عین اللہ کے عربی لغت کے اعتبار سے 90 معنی ہے. اسی طرح ید اللہ کے عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی ہے. تو علی نے جو کہا ہے عین اللہ ید اللہ عذر اللہ پہلے دیکھنا پڑے گا علی منوا جا رہا ہے. یہ ہے آگ کی بٹھی. ہم نے آگ کی بٹھی میں یہ کپڑا ڈالا کام ظرف ہے آگ کا قرب برداشت نہ کر سکا. دیکھا میں کیسا فکرہ دے گیا آپ کیسے آسانی سے چپ کر گئے. نظر ڈالا آج آپ لوگ پیچھے پیچھے بیٹھ گئے آگے نہیں بیٹھے اس لیے کہ نعرہ لگوانا پڑے گا. مل کے نعرہ یہ ہم نے کپڑا پٹھی میں ڈالا کم ضرب تھا. ہم نے تو اس لیے ڈالا کہ ضرب کے ساتھ قرب حاصل کرتے کمال پا لے گا بجائے کمال پانے کے جل گیا. ہم نے کاغذ ڈالا ہم نے اور کوئی شے ڈالی جسے جسے ڈالتے گئے وہ قرب برداشت
یہی تو فکرہ تھا، اسی لیے جل گیا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں، یہ لوہے کا راڈ ہے، یہ بارد ہے، ٹھنڈا ہے، یہ جلاتا نہیں ہے۔ ہم نے اس لوہے کے راڈ کو لیا، لے کے بھٹی میں بچوں ڈال دیا۔ اب جو ڈالا، یہ اتنا صاحب ظرف، یہ اتنا اعلیٰ ظرف کا مالک کہ بھٹی میں جاتے ہیں، اس نے آگ کا قرب پاتے ہیں، آگ کے تمام خصوصیات کو، اثرات کو اپنے سینے کے اندر جذب کرنا شروع کیا۔ اب جو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا جیسے آگ سرخ ویسے یہ سرخ۔ بیٹا بولنا پڑے گا، اب بولنا پڑے گا، اب میں خاموش نہیں رہنے دوں گا۔ اب جو ہم نے دیکھا جیسے آگ سرخ ویسے یہ سرخ، جیسے آگ میں حرارت ویسے اس میں حرارت۔ آگ کو ہاتھ لگاؤ جل جاتا ہے، اب اسے ہاتھ لگاؤ جل جائے گا۔ تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا واہ جی واہ، یہ بھی آگ ہے۔ کہنے والے نے کہہ دیا یہ بھی آگ ہے۔ ایک عقلمند قریب کھڑا تھا، اس نے جلدی سے اس کو باہر نکال دیا، نکال کر کہا بیٹا یہ آگ نہیں ہے، اس نے آگ کا اثر پا لیا ہے، یہ آگ کی خصوصیات کا مظہر بن گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور لوگوں علی اللہ نہیں ہے، اللہ کی قسم علی کل بھی مظہر اللہ تھا۔ علی بابا جی دیکھیں گے میری طرف دیکھیں گے، میں ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیا کرتا، نہ سونے دیتا ہوں نہ ادھر ادھر پھینکنے دیتا ہوں۔ میں یہاں یاد کر رہا ہوں اللہ نے علی کو خالق ہی اسی لیے کیا ہے کہ علی علی ہوتے ہوئے اللہ کو اللہ بنوائے۔ بچے نہیں بولیں گے، عام مجمع نہیں بولے تھا، نیچرل بلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھائیں۔ اب ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، نیچرل بلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھائیں۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ قائلون ولا یحصی نعمہ عادون ولا یؤدی حقہ المجتہد الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمتہ ووقت بالسحور في میدان عرضہ افضل الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ اخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہ غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر صفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہدہ ومن جاہدہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد ادہ۔ سن رہے ہو پشاور والوں؟ چلے گئے۔ یہ ہے جو علی اعلیٰ کو منوا رہا ہے۔ سارا ترجمہ نہیں کرتا، آخری فکرے کا ترجمہ کرتا ہوں۔
علی فرماتے ہیں جو اللہ کو جز مان لے وہ اللہ کی معرفت سے جاہل ہے. اسی کیسے تشریح کروں؟ جو ہمیشہ جز ہوتا ہے مرکب. یہ گلفام کون ہے؟ بولتے کلّا ہے نا، ایک ہے نا، کہاں ایک ہے؟ سر کے بال، سر کا چمڑا، یہ پیشانی، یہ دو آنکھیں، یہ کان، دو کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ گردن، یہ سینہ، یہ بازو، یہ ہاتھ، یہ ران، یہ پنڈلیاں، یہ پاؤں، یہ تلوے، یہ ہے بیرونی حالت. اندرونی حالت پوری آنتڑیوں اور رگوں کا اندر ایک پورا عالم سمایا ہوا ہے. کچھ نہیں دیں گے، جو دے وہ ضرور بولے. حضرت علی فرماتے ہیں ابن آدم، اے فرزند آدم، تو اپنے آپ کو حکیم مت سمجھ. یہ پوری کائنات عالم اکبر ہے اور تو اس عالم اکبر کا نمونہ عالم اصغر ہے. تو علی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اللہ کو جو مان لیا وہ اللہ کی معرفت سے جاہل رہا. جو اللہ کی معرفت سے جاہل رہا وہ اللہ کو قطار میں لے آیا. 1 2 3 4 کیسے نصارہ لے آئے، اور جو قطار میں لے آیا اسے اللہ کو قابل اشارہ سمجھ لیا. گلفام صاحب آ گئے؟ ہاں جی آ گئے. اچھا کہاں ہے؟ جس نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا. پانی نے فرمایا وہ دیکھو کرسی پر، وہ کرسی پر. واہ پشاور والا، وہ کرسی پر. معلوم جو کرسی پر ہوتا ہے وہ اشارہ ہو گیا، وہ کرسی پر. تو جب کہا وہ کرسی پر تو دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، آگے نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، اوپر نہیں ہے، نیچے نہیں ہے. کہاں ہے؟ وہ سامنے کرسی پر. تو جو قابل اشارہ ہو، علی کہتے ہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا. ہمیں تانا دیتے ہو کہ شیعہ علی کو اللہ بناتے ہیں یا اللہ سے ملاتے ہیں. آؤ ہمارے امام بارگاہوں میں بجٹ کے بعد دیکھو، آؤ ہماری مسجدوں میں نماز کے بعد دیکھو، آؤ ہمارے گھروں میں دعاؤں کے بعد دیکھو کہ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو پہلے اشارہ کرتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہے وہ ہے. کیا بات ہے جی، سلامتی ہو آپ سب. میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، میں مایوس نہیں جا رہا. پشاور سے بولا حسین کی قسم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جس کو نیند کھاتی ہے. سارے چپ کر رہے ہو، تھک گئے، بس کر دوں. اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند کھاتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. معلوم ہوا وہ ہے. نہ جلدی نہیں کروں گا، نہیں جلدی کروں گا. اب آپ نے نعرہ نہیں لگا، نعرہ یہ لگا تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون کس میں آپ کو سن رہا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کے لیے نہ اونگنا ہے نہ اللہ کے لیے سونا ہے. کتنی کتابوں کے نام؟ 20 کے، 50 کے، 100 کے، شیعوں کے، غیر
فراشیوں کے کہ شب معراج رسول نے کہا کہ نم علی فراشی، علی میرے بستر پہ سو جا. ختم کرتا ہوں. جس سنگت کا انتظار تھا وہ پہنچ گئی ہے، لہذا اپنے دامن سمیٹتا ہوں. جو موضوع تھا وہ رہ گیا. نم علی فراشی، علی میرے بستر پر سو جا. لیکن کیسے سو؟ یہ فتشک برد یم اخزرہ، میری سب چادر اپنے اوپر لے کر سو جا، تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھے کہ محمد کے بستر پر محمد سو رہا ہے. دے دوں ایک فکرہ، دے دوں بابا جی کے برآمدے میں بیٹھے ہو، جو جوان بیٹھے ہو، لگاؤ گے نعرہ، دے دوں فکرہ. لو میں آپ کے لیے فکرہ دے رہا ہوں. رسول نے علی کو شب ہجرت اپنے بستر پر اپنی شبی بنا کے سلایا. اگر شبی بنانا بدعت ہے تو پھر نبی کو کہاں لے جاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. سبحان اللہ. اچھا جی، اگر تھک گئے ہیں تو ایک کھیری کھیری سلوات پڑھ دے. صلوات. دیکھا آپ نے؟ آ جاؤ جی، جو آنا چاہتے ہو آ جاؤ. بڑی جگہ ہے یہ، بہت جگہ ہے. درود پڑھیے آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان لگے نعرہ حیدری. واہ بھائی واہ، سلامت رہو، آباد رہو. حضرت علی فرماتے جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی، تیروں کے سائے میں، نیزوں کی انیوں میں، تیروں کی بچھاڑ میں، پتھروں کی برسات میں، ملک الموت کے پہرے میں. جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی، ایسی نیند پھر مجھے کبھی نہیں آئی. اس کے لیے نہ اونگ ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے. یہ علی سو کے منوا رہا ہے کہ جس کی مشیت کے سائے میں سو رہا ہوں وہ لا الہ الا اللہ ہے. جس کا مددگار بن کے سو رہا ہوں وہ محمد رسول اللہ ہے. اور یہ سونے والا نہ اللہ ہے نہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ یہ علی ابن ولی اللہ ہے. بس آخری آیت سن لو، فضائل یہی ختم. کیونکہ میرے مادی بیٹے بڑی دور دور سے آئے ہیں اور معراج عبادت مجلس کی تب ہوتی ہے جب ماتم کا حصہ اپنی معراج پہ نظر آئے. اسی لیے میں آپ دامن سمیٹ رہا ہوں. بات رہ گئی، جدھر جا رہا تھا وہ موضوع بھی رہ گیا. اب میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں. لا تدرکہ الابصار. جیتے رہو میرے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ واہ بھائی واہ، جیتے رہو. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اسے کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. میں تو پڑھ گیا، آپ بزرگ بھی چپ کر رہے. لا تدرکہ الابصار
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اسے کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہیں مجھے دکھا کہیں لوگ میں جانتا شیعہ کتنی کتابیں تھیں؟ شیعہ کی بنیادی کتابیں 4 ہے نا، بولتے بھی وہ چپ کر دیا۔ میرے بھائیوں کی 6 ضیاء ہماری کتنی کتابیں 4، ہماری 4 کتابوں میں سے کسی ایک میں دکھا دو کہ حضرت علی نے یہ کہا ہو، رسول پاک نے یہ کہا ہو کہ میں نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے، دکھا دو۔ اصول کافی میں دکھا دو، منع ناظر الفقی میں دکھا دو، علی سبحان میں دکھا دو، ہماری کسی کتاب میں دکھا دو کہ رسول پاک نے یہ کہا ہو کہ میں نے شب ہجرت اللہ کو دیکھا۔ نہ یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ جو میں نے آواز سنی تھی بلغت علی ابن ابی طالب، شب ہجرت میں نے جو پردے سے آواز سنی ہے بلغت علی ابن ابی طالب، وہ علی کے لہجے میں آواز سنی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ جب رسول نہیں دیکھ سکتا، جب موسیٰ سے اللہ فرما رہا ہے لن ترانی، تو ہاں کے تمہیں نہیں دیکھ سکے گا، تو پھر پتا چل رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو دیکھنے میں نہیں آتا۔ اب بیدار حضور، اب ذرا بیدار، اب بیدار بیدار بیدار۔ بابا جان یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو مجھ سے ماہر تعلق تھے، مصروف گفتگو تھے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بیٹی خیر ہے، میں نے کیا کیا؟ بابا جان آپ تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے، لیکن یاد کر ادھر علی آیا، ادھر باتیں ترک کر کے آپ نے علی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ واہ بھائی واہ میرے سامنے، بابا جان یہ آپ نے کیا دیا؟ ادھر علی آئے، ادھر آپ نے مجھ سے ترک کلام کرتے ہوئے علی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب فکر کیا ہے جی آگے تاریخ میں؟ بابا جان نے ارشاد فرمایا بیٹی آپ گرم نہ ہو، خفا نہ ہو، میں علی کو کہاں دیکھ رہا تھا، میں تو اپنی عبادت کا حصہ وصول کر رہا ہوں۔ کیونکہ رسول کی حدیث ہے النظر الی وجہ، دیکھو اسی لیے میں نے پڑھا ہے، میری طرف توجہ کرو، میں خط بیٹا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، النظر الی وجہ، علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہی تو میں نے پڑھنا تھا جس پہ ہم چپ کر گئے۔ لا تدرکہ الابصار، وہی دیکھنے والی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن رسول فرما کے جا رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ صرف اتنا کا ہے نہ، شواہد تنزیل میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے، اور اردو میں آجہ المطالب میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے، جناب المودت میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے۔ بیٹا میرے کو دیکھے گا، رسول فرما رہے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی حضرہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زوجہ، کہ جو میرا امتی یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، حبیب کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حضر میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، عیسیٰ کو اس کے ظہر میں دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فَانْجَمْتُرْ، اسے چاہیے دیکھے، کسے دیکھے؟ اِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، دل کھول کے بولو، دل کھول کے بولو، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا۔
دے وہ لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول کالم دے تب بھی لو، اگر رسول فیلن دے بس آپ بہت اب آپ میں سکت بھی نہیں ہے اور میں بھی زیادہ نہیں پڑھتا، بس ختم کر رہا۔ جو رسول دے وہ لو، رسول کالم دے تب بھی لو، رسول فیلن دے تب بھی لو، رسول خطابات میں دے تب بھی لو، رسول خطبات میں دے تب بھی لو، رسول گھر سے دے تب بھی لو، رسول غدیری منبر سے دے، جو رسول دے وہ لو۔ یہ ہے الصواعق المورقہ۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی مطبوعہ پیرو لبنان ایک کتاب، دوسری کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 مطبوعہ پیروت لبنان، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر، اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، 2 حصوں میں تقسیم، باہر کی جلد میرون کلر کی پتلے چمڑے والی جلد، میں باہر سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ 2 نمبر 3 تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی، جو میرے پاس ملتے ہیں، بیٹا دیکھیں گے 2 منٹ بعد میں ختم کر رہا ہوں۔ تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی، جو میرے پاس ملتے ہیں، جلد نمبر 12۔ پھر بہت ساری کتابیں ہیں، میں کس کا یہاں نام دوں، میں ان تمام کتابوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں ایک اور کتاب، ان کو چھوڑ کر پہلے میں اور بات کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام الفصول المہمہ، میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب۔ دوسری کتاب کفایت الطالب، میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب۔ آپ نے دیکھا ہے میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ میرے جتنے بزرگ بھائی ہیں اسلامی بزرگ، ان کی کتابوں میں سے میں نے بھی ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ الفصول المہمہ 1، کفایت الطالب 2، ان دونوں میں یہ درج ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں رسول نے جب میری ولایت کا اعلان کرنا چاہا تو شروع سے میری ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ مجھے اپنے پہلو میں رسول نے کھڑا کیا۔ الفصول المہمہ 1، کفایت الطالب 2، ذرا انہیں چلا دیں۔ الفصول المہمہ 1، کفایت الطالب 2، ان دونوں میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول نے میرا بازو پکڑ کر پہلے اعلان نہیں کیا۔ پہلے کیا کیا؟ اپنے سر سے رسول نے اپنی دستار اتاری اور اتار کر امامانی براسہ ہی، رسول نے میرے سر پر اپنی دستار سجائی۔ تھک گئے ہو نا بچوں، تھک گئے ہو نا؟ امامانی رسول اللہ براسہ، رسول پاک نے اپنی دستار میرے سر پر سجائی تاکہ پتہ چل جائے کہ دستار کا وارث وہی ہوتا ہے جو وارث ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا۔ اب یہ کتابیں جن کا میں حوالہ دے چکا ہوں، کنز الایمان میں بھی ہے، شناخت المودت میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ اب رسول پاک نے علی کا بازو بلند کر کے کہا کہ من مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ مسلمانوں، رسول نے کیا منوایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ پہلے کیا کہا؟ ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم شیعوں نے اللہ کو مولا مانا، کہا لا الہ الا اللہ، محمد کو مولا مانا، کہا محمد رسول اللہ، علی کو مولا مانا، کہا علی
سجادی سی تھی 19 رمضان کی صبح جیسے علی نے رکوع سے سر اٹھایا علی کے سر اقدس فرق کے مبارکہ عبد الرحمن ابن ملجم مدعون شہر میں بچھی ہوئی تلوار علی کے فرق مبارکہ پر ماری شہر میں بچھی ہوئی تلوار تھی علی کے دماغ تک اتری جب تلوار کھینچی گئی علی کا چہرہ مبارکہ خون سے رنگین ہوا ریش مقدسہ پاک خون سے مخزب مسلح عبادت خون سے رنگین سب سے پہلے مولا حسن بڑے زخمی بابا کا سر سنبھالا علی نے آنکھیں کھول کر دیکھا فرماتے حسن پہلے نمازیوں کو نماز پڑھاؤ دیکھا آپ نے کس طرح علی اللہ بنوا رہا ہے نماز تمام ہوئی حسن نے درد سے بابا کا سر اٹھایا اپنے سینے سے لگایا خون جاری تھا بطول کا چھوٹا بیٹا آگے بڑھا اپنے سر سے دستار اتاری دستار اتار کر حسین نے دستار کی امامے کی پٹی بنائی پٹی بنا کر یوں بابا کے زخم پر حسین نے پٹی باندھنی شروع کی ابھی پٹی باندھنی شروع ہی کی تھی کہ علی نے دیکھا کہ حسین پٹی باندھ رہا ہے جیسے حسین کو پٹی باندھ کے دیکھا نہ رونے والا علی رو پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ شبیہ علم میں برآمد ہونا ہے میں زیادہ دیر کو شاید نہیں بس ایک دو جملے پڑھ کے شبیہ برآمد کراؤں گا نہ رونے والا علی رو پڑا جب علی روئے حسین جھک کر کہتے بابا زخم کا درد اڑا رہا ہے فرماتے ہیں نہیں ہو میرا حسین بیٹا بابا پردیس میں میری بہنوں کی یتیمی کا غم اڑا نہ نہیں حسین میں اب اسے بھی یاد کر کے نہیں رو رہا ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں بابا بتاؤ گے رونے کا سبب کیا ہے عزاداروں رونے والوں میرے شیعہ اور غیر شیعہ مسلمانوں چپ کر کے علی نے حسین کو دیکھا دیکھ دیکھ کر کہتے حسین اگر بتا دوں تو رونا تو شروع نہیں کرے گا للچ کر کہتے ہیں بابا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں رو رہے ہو علی فرماتے ہیں حسین میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو میرے زخم پر پٹی باندھ رہا ہے جب کہا نا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو میرے زخم پر پٹی باندھ رہا ہے حسین تڑپ کر کہتے ہیں بابا اگر میرا پٹی باندھنا ناگوار گزر رہا ہے حنفیہ پٹی باندھے عباس پٹی باندھے کوئی اور پٹی باندھے علی رو کر کہتے ہیں نہیں ہو میرا قریب کربلا بیٹا آدھرا میرے سینے سے چمٹ جا حسین مجھے ایک زخم لگا ہے تو رو بھی رہا ہے پٹی بھی باندھ رہا ہے لیکن ہائے کربلا سبحان اللہ جہاں تیرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہوگا کوئی نیزہ مارے گا کوئی پتھر مارے گا کوئی تیر مارے گا رونے والوں تاریخ میں دو سر ہے ایک مولا علی کا سر مسجد کوفہ سر لگی تلوار زہر میں پھنسی دماغ تک پہنچا تاریخ کے فکر ہے ایک یوں مولا علی کا ایک یوں فرق مبارکہ سامنے سے کھل گیا یہ ہے ایک تاریخ ایک اور سر ہے حضرت علامہ سید محمود حسن صاحب کرانی آپ نے کتاب ذکر العباس میں اسے لکھا ہے جب میں قوم شریف نہیں گیا تھا
اس وقت میں نے اس کتاب میں بھی دیکھا تھا، تم شریف جا کر الدمۃ الساکبہ سے لے کر جتنی عربی کتابیں ہیں میں نے سب میں دیکھا ہے، یہ روایت موجود ہے کہ کربلا کے میدان میں جب مولا عباس مشکیزہ پانی کا بھر کر خیمہ گاہ کی طرف بڑھتے، ابھی بڑھتے ہی تھے کہ اب باج یزیدی نے عباس کو گھیرے میں لیا۔ ایک ظالم نے حضرت عباس کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا، بازو شہید ہوا، مسکرا کر کہا اکبر کا صدقہ دیا۔ کٹے بازو کے ساتھ الگ سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کی۔ ایک اور ظالم نے وار کیا، غازی کا دوسرا بازو بھی شہید ہوا، مسکرا کر کہا اصغر کا صدقہ دے۔ اب خیمہ گاہ میں سیدوں کے پیاسے بچوں نے جناب سکینہ کو گھیرے میں لیا، لے کر کہا سکینہ آپ تو کہہ رہی تھی میرا چچا دریا پر گیا ہے، ابھی پانی لے کے پلٹے گا، میں اصغر کو پانی پلانے سے پہلے تمہیں پانی دوں گی، ابھی تک تمہارا چچا نہیں آیا۔ جناب سکینہ نے بی بی فضہ کا دامن تھاما، تھام کر کہا دادی فضہ چچا جب بھی مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہمیشہ وعدہ پورا کیا ہے، آج پہلی مرتبہ اتنی دیر لگا دی ہے۔ کہا آ سکینہ میں تجھے خیمے کے دروازے پر لے چلوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ اپنے چچا کو۔ اولاد والو جناب فضہ سیدہ سکینہ کو لے کر خیمے کے دروازے پر آئی، آ کر کے یوں ہاتھوں پر اٹھایا، اٹھا کر کہا سکینہ ذرا دیکھ بندرگاہ کی طرف۔ اب جو شہزادی نے دیکھا غازی عباس کا علم کبھی دائیں جھک رہا تھا کبھی بائیں جھک رہا تھا، تڑپ کر کہا دادی یہ میرے چچا کا علم کیوں جھک رہا ہے؟ جناب فضہ نے رو کر کہا سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو شہید ہو گئے، بازو کے شہید ہونے کا نام آنا تھا۔ سکینہ نے خیمے کے دروازے سے مقتل کی طرف آواز دے کر کہا چچا چچا زندہ خیمے میں چلے آؤ، چچا میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد پانی نہیں مانگوں۔ اگر آپ مارے گئے تو میری پھوپھیوں کی چادریں کون بچائے گا؟ اب یہ وہ فکرے جو حضرت علامہ سید نجم الحسن مرحوم آل اللہ مقامہ نمبر اللہ برکتہ نے لکھا ہے کہ جب جناب عباس کے دونوں بازو غلب ہوئے، ایک ظالم نے پیچھے سے حضرت عباس کے سر پر اتنے زور سے گرد مارا کہ جناب عباس کا سر پھٹ گیا، دماغ نکل کر آپ کے شانوں پر پڑا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، پتہ تو اس بہن کو چلا جسے معلوم ہوا کہ عباس چین سے زمین پر آیا، دونوں الٹے بازو سر پر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا واہ حجابا، ہائے میرا پردہ۔ جناب عباس کے سر پر گرد لگا، ادھر سامنے سے تیر برسے۔ ہر شخص واحد ذاکر یہی پڑھتا ہے کہ عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں تیر تھا۔ گھروں میں جا کے دیکھیے گا اسی ذکر عباس میں علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں ایک تیر نہیں لگا۔ اگر کوئی برداشت نہ کر سکے تو مجھے معاف کر دینا، کتاب کے حوالے بھی ہیں، لیکن یہاں کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے کہ جناب عباس کے جب بازو کٹ گئے ظالموں نے اتنے تیر برسائے کہ عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے۔ اندازہ لگائیں 7 تیر غازی عباس کی آنکھوں میں لگے۔ پیچھے سے ظالم نے گرد مارا، نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا۔ عباس جیت سے زمین کی طرف جھکے، جیسے جھکے اب مولا عباس خود فرماتے ہیں، حضرت علامہ آیت اللہ جعفر شستری نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جناب عباس خود فرماتے ہیں کہ اے واعظو، اے ذاکرو، جب بھی
ہمارے غم میں رونے والوں میں میری شہادت پڑھا کرو تو ان سے پوچھا کرو کہ جب کوئی گھوڑے سوار سیٹ سے زمین پر گرتا ہے تو وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کا، بازو کا۔ میرے تو بازو نہیں تھے جب عباس سیٹ سے زمین پر گرا، سینے کے تیر کمر سے نکل گئے، حسین کو آواز دے کر کہنا پڑا میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے میں بشیر ابن جزلم نے منادی کی تھی کہ اے محلہ بنی ہاشم والو، تمہارا سردار مارا گیا، حسین مارا گیا، روضہ رسول کا چراغ بجھ گئے، ایک بی بی دروازے پر آئی، اندر سے آواز دے کر کہا منادی کیا ندا دے رہا ہے؟ کہتا ہے بی بی آپ تعارف کروائیں گی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عباس کی ماں، امیر المومنین کا حرم، حسین کے پالنے والی کنیز، ام البنین کا نام آنا تھا۔ بشیر کی چھاڑے نکل گئی، رو کے کہتا ہے بی بی پہلے پرچہ قبول کرو، آپ کا عباس کربلا مارا گیا۔ فرمایا نالا مجھے عباس کا پرچہ نہ دے، وہ تو حسین کا صدقہ تھا، مجھے بتا حسین کا کیا بنا؟ یہ رو کر کہتا ہے بی بی کربلا میں حسین مارا گیا۔ کہا پھر مجھے پہلے یہ بتا جب حسین مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ یہ تڑپ کر کہتے ہیں بی بی عباس پہلے شہید ہو گیا۔ فرمایا کیسے شہید ہوا؟ کہتا ہے ایک ظالم نے عباس کے سر پر گرد مارا۔ بی بی تڑپ کر کہتی ہے میری دودھ کی توہین نہ کر، کس کی جنگ و جرت ہے جو عباس کے بازوں میں ہوتے ہوئے میرے عباس کے سر پر وار کر سکے؟ بشیر کی دھاڑیں نکل گئی اور لوگ کے کہتا ہے بی بی رونے کی تو یہی بات ہے کہ عباس کے دونوں بازو پہلے شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد حسین مارا گیا۔ بی بی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جس دن کے لیے عباس مانگا تھا اسی دن میں حسین پر فدا ہو گیا۔ ادھر عباس زمین پر گرے، ادھر حسین قبر پر ہاتھ رکھ کر عباس کے سرانے آئے۔ میں پشاور کے ماحول کا ناواقف ہوں، پنجاب میں، پورے پاکستان میں، بیرون ملک جہاں بھی میں شبی برآمد کراتا ہوں میں شبی کو خود منگواتا ہوں، مجمع میں 2 منٹ کے لیے رکوا دیتا ہوں، میں شبی الگ منگواؤں گا آپ سب کے سامنے، میں شبی رکوا دوں گا، واسطہ دیتا ہوں مولا عباس کا، جب تک میں ماتم میں عباس نہ ہوں کوئی مومن کوئی بچہ اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو۔ جیسے حسین عباس کے سرانے آئے تڑپتے عباس کو دیکھا، امام نے سر اٹھا کر گودی میں رکھا، غازی نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر سنبھالا، پھر عباس کا سر گودی میں رکھا، غازی نے پھر سر ہٹا دیا۔ کتاب کا نام سراج غم۔ جب تیسری مرتبہ عباس نے سر ہٹایا حسین جھک کر کہتے ہیں کیوں عباس، جب مظلوم کی گودی میں سر رکھنا گوارا نہیں ہو رہا؟ زخمی عباس تڑپ کر کہتے ہیں مولا میں تو تیرا غلام ہوں، میں زمین پر گرا ہوں، میرا سر اٹھا کر گودی میں رکھ رہے ہو، لیکن مولا جب آپ زین سے زمین پر گریں گے تو آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ تقدیر کی آواز آئی شمر کا ہاتھ ہوگا، حسین کی زلفیں ہوں گی۔ زہرا کے نال نے عباس کے دونوں آنکھوں سے تیر نکالے، دامن سے خون صاف کیا، فرمایا عباس۔ مولا نے آنکھیں کھولی، آقا کا چہرہ دیکھا، کہا الحمدللہ وصیتیں سنتے رہتے ہو، میں وصیت نہیں پڑھ رہا، آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جاتا۔ اب جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں سن کے کر رہا ہوں، سکہ علماء سے قم شریف میں نے سنی ہے، اس لیے میں پڑھنا شروع ہوا ہوں۔ میں نے مولا نے چھپ کر عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہتے عباس کچھ اور کہنا ہے؟ کہا مولا ایک عرض ہے۔ کہو عباس کیا کہتے ہو؟ کہا مولا
مجھے بابا نے مانگا تھا آپ کی غلامی کے لیے، اللہ جانے غلامی کا حق ادا کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتا۔ حسین رو کر کہتے عباس جیسے تو نے حق ادا کیا ہے ایسے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کہا مولا پھر میری گزارش ہے، کہو عباس مولا اگر ہو سکے تو میرا لاشا اٹھا کر بجائے خیمے ڈالے جانے کے میرا لاشا عمر ابن سعد کو دے دینا۔ کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو تیرا غلام ہوں، عمر ابن سعد کو میرا لاشا دے کے کہنا۔ عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میری لاش پہ گھوڑے دوڑا لو، لیکن زہرا کے بیٹے کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑا لو۔ ہائے رونے والوں، جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سکینہ نے رخ کیا دریائے فرات کی طرف، آواز دے کر کہا چچا ذرا اٹھ کر دیکھو میرے بابا کا لاشا بامار ہو رہا ہے۔ ہائے وہ وقت قیامت، پکڑ لو بیٹے کو، پکڑ لو، میری طرف دیکھیں، پکڑ لو اس بچے کو۔ آج 1400 سال کے بعد ہم یہ غم سن کر برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے عباس کی بہنوں نے کیسے دیکھا ہوگا، جناب سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا، لٹنے والی بیویوں نے کیسے دیکھا ہوگا۔ حسین نے عباس کا سر زمین پر رکھا، مشکیزے کے اور علم کے ٹکڑے سنبھال کر حسین خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ بیٹا لے آؤ ذرا شبیہ علم کو، بیٹھے رہے جہاں بیٹھے ہیں، صدقہ مولا عباس کا بیٹھے رہے۔ لے آؤ میرا بیٹا، لے آؤ میرے سید، لے آؤ ذرا آگے لے آؤ، بس لا کے یہاں کھڑا کر، 2 منٹ کے لیے کھڑا کر۔ بس عزادارو اب میں مسائل نہیں پڑھتا، 1 سیکنڈ کے لیے ذرا شبیہ علم کو دیکھو، گڑ کے دیکھو، دیکھ لیا، دیکھو ان سیدوں نے اس شبی کو کتنا سجایا ہوا ہے، مشکینہ بھی ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد